محمد الرسول اللہ کیا ہے، ان کے شروط کیا ہیں، اور اس معاملے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. پہلی چیز لکھو بھائی، ان محمد الرسول اللہ. کلمے کے دوسرا پہلو ہے نا، لا الہ الا اللہ. دوسرا کیا ہے کلمہ؟ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. تو ان میں کیا کیا شروط ہے؟ پہلی چیز الاعتراف بالرسالہ، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعتراف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف. یہ اعتراف کیسے ہونا چاہیے؟ دو طرفہ ہونا چاہیے، قول سے بھی دل سے بھی. محمد الرسول اللہ بولتا ہے بندہ، جیسے لا الہ الا اللہ کے لیے بولنا بھی شرط ہے، دل سے ماننا بھی شرط ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ بولنا بھی ہے اور دل سے ماننا بھی ہے. وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ پڑھتا نہیں ہے تو مسلمان ہوگا؟ بولتا نہیں ہے، زبان سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بولتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا کوئی اب آج کل آپ دیکھے ہوں گے نیٹ پہ کئی وہ سامیار وغیرہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے گن گاتے ہیں، اشعار میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، لیکن دل سے تو رسول اللہ نہیں مانتے. مسلمان ہوئے؟ نہیں. دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں، نطق زبان سے بھی بولنا، دل سے بھی تصدیق کرنا، تب جا کے محمد الرسول اللہ چلے گا. اچھا نمبر 2 لکھے نہیں، النطق. پہلے کیا لکھے؟ نمبر 2 زبان سے بولنا. النطق باللسان، نطق وہ نہیں نیچے سیکنڈ، النطق. نطق کا معنی ہے بولنا. المتابعہ 3واں، المتابعہ اتباع کرنا، جیسے کچھ بھی عمل ہے اس پر اتباع کرنا، تعویل نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں. اب بہت سے لوگ پوچھتے نا اور ایک ہے کھڑو ہم، اس میں ایک بات سمجھ لو، کیا بھائی داڑھی رکھے تو جنت کو جائیں گے کی شیونگ کرے تو نہیں جائیں گے کی؟ اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب کیا بھائی؟ ایک بیوقوف بولتا ہے داڑھی رکھے تو جنت جائیں گی، اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو ان کی مطابقت کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے بس. بقیہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا نہیں بھیجے گا وہ اللہ اور بندے کا درمیان معاملہ ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو شریعت بتائی ہے اس پہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی بتائیے، جو عمل ہے اس عمل پر وہ کامزن ہو. خواہ لوگ بولیں، ہنسیں، مذاق اڑائیں، وہ اس کی پرواہ نہیں ہے، مطابقت کرنی چاہیے. اس پر تو ایک پورا درس ہو سکتا ہے. اصل میں کیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تو اس واسطے میں دلائل دے کے آگے جا رہا ہوں. اچھا، تصدیقہ فیما اخبر، تصدیق اوپر جو ہے متابعہ، ذرا سمجھ لو، اوپر متابعہ جو ہے وہ ہے عمل کے اعتبار سے. جو کچھ بھی عمل آئے گا حدیث اور قرآن میں
ثابت ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. وہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو ماننے کے اندر آتا ہے، ایمان لانے کے اندر آتا ہے. جیسے بھی اللہ کے رسول نے عمل کیا، تمام سنتیں ہیں، واجبات ہیں، وہ سب کا سب کیا ہے؟ آپ کی عملی زندگی ہے، آپ کرنا چاہیے اس کو. ہاں اس کے اندر تقسیمات ہیں، لیکن کسی کو مذاق تو نہیں بنائیں گے کبھی. تو متابعہ ہے، اس کی لنک جو ہے عمل کے ساتھ ہے. تصدیق جو ہے اس کی لنک کس سے ہے؟ سمجھو، اچھے سمجھنے کی کوشش کرو. متابعہ جو ہے نا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، کس میں جی؟ عمل میں. تصدیق کرنا کس میں؟ ہاں جو بولے ہیں، فیما اخبر، جو بھی خبر دی ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھ میں آئے نہیں آئے. جیسے جو بولے حدیث ثابت ہو گئی تو بس تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے وہ حدیث، بس مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہی نہیں. جیسے جو بھی بولے، حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، ضعیف ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں. حدیث ثابت ہو گئی، یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی میری عقل میں سمجھ میں نہیں مانتا. بھائی یہ بول سکتا ہے کوئی بندہ؟ نہیں بول سکتا، پھر تو باہر ہو جائے گا اسلام سے. یاد رکھو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سوالش نہیں. اللہ کے رسول نے کہا قال رسول اللہ، بس مسئلہ ختم. اور حدیث صحیح ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یقین رکھو ایسا ہی ہے، مسئلہ ختم. جو کچھ بھی خبر دی ہے جس کو تم دیکھتے نہیں ہو، غیب کی یا پیشن گوئیاں یا آنے والے حالات کی یا اللہ کے ذات کے بارے میں یا جنت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے اتنا ہوگا. ارے کیسے جو ہوگا وہ؟ احد پہاڑ دیکھیں کبھی تمہیں؟ مطلب عمرہ گئے وہاں احد پہاڑ، تصور آ سکتا ہے کہ ایک جہنمی کا ایک داڑھ احد پہاڑ کے سونے کتنا بڑا رنگا؟ سمجھ سے بالا تر ہے. ہم نے یقین ہے بالکل ہوگا یہ چلوں گا حالت. قبر میں عذاب ہوتا ہے. ارے کھول کو دیکھا بھائی، سی سی ٹی وی لگایا، 40 دن بیٹھ کو دیکھ لے، ہوتا کیا بھی نہیں ہوا. مجھے شک ہے قبر کے عذاب میں. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. ایمان گیا. بہت سے مسلمان پریکٹیکل باقاعدہ قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے بیوقوف کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں قبر کا عذاب پورے قرآن میں ہمیں ڈھونڈے نہیں ملا، اس واسطے ہمیں نہیں مانتے. پورے قرآن میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ عذاب قبر نہیں ہے. یا تو مرنے کا اسٹیج ہے، یا تو حشر کا اسٹیج اللہ نے بیان کیا ہے، یا تو جنت جہنم کا تذکرہ ہے. درمیان میں قبر کا تذکرہ جو ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اس کی صریح دلیل قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. ایک حد تک بات صحیح بھی ہے، لیکن قرآن میں ہے دلائل، میں بعد میں دوں گا جب آئیں گے ہم وہاں پر، وبالیوم الآخر پر. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس عقیدے کے تحت پڑھ لے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہہ سکتا ہے کیا کہ بھائی مجھے عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، میں انکار کرتا ہوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. کیوں؟ احادیث بہت متفقہ آئی ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے. قبر میں کیوں جی؟ میت کو جب روح نکلتی ہے تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو جنت کا فرشتہ ہے اچھی روح کو نکالنے آتا ہے، وہ دراصل خوشخبری دیتا ہے. اور جنازہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. تمہیں سنے کب تبھی جنازے میں جلدی لے چلو بولے انہوں کو اندر کے حضرت سنے نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میرے مقام تک، مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے. وہی کوئی جہنمی ہوتا ہے تمہیں وہ کہتا ہے جب جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کبھی سنا تم نے؟ ابھی میت آپ کے ہاتھوں میں ہی ہے، لیکن خبر کس نے دی ہے؟ خبر
تو ایمان محمد الرسول اللہ پہ کیسا ہونا ہے؟ کیسا ہونا ہے؟ جو بات بھی اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ سچی ہے. جب یہ اس حیثیت سے اللہ کے رسول کو مان لے گا تو پھر عذاب قبر پہ سوال اٹھائے گا؟ وہ نہیں اٹھائے گا. تو اس حیثیت سے عقیدہ نہیں پڑے گا تو پھر عذاب قبر پر بھی سوال اٹھائے گا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں آیا، ویسا نہیں آیا، سب بولے گا. تو اس حیثیت سے اصل میں کیا ہے، جب عذاب قبر پر وہ نکتہ چینی کرتا ہے تو اس معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر پر نہیں ہے، اسے اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے، اسے صحیح اعتقاد اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، یہ معنی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر کتنا 5 محبہ. یہاں پر بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول کی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بہت اہم ترین نکتہ ہے. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سامنے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جہاں کے لوگ سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. کون؟ اللہ کے رسول. والدین، اولاد، تمام انسانوں سے محبوب کون ہو؟ ایمان والے کے نزد کون ہو؟ کون؟ محمد الرسول. یہ محبت نہیں آتی ہے تو پھر تو یاد رکھو پھر محمد الرسول اللہ کی ہمیں صحیح طور پر شہادت نہیں دی ہے. اسی طرح نمبر 6 بہت اہم ترین ہے، اللہ کے رسول کے قول کے آگے کسی کا قول نہیں چلتا، کسی کی بات نہیں چلتی. آخری فیصلہ کن بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. انہوں امام بولے ہمیں حنفی ہیں، ہمیں شافعی ہیں، ہمیں مالکی ہیں، ہمیں حنبلی ہیں، ہمیں سہروردی ہیں، ہمیں نقشبندی ہیں. کیا حدیث میں تو آیا ہے لیکن ہمارے امام نہیں بولے ہیں، نہیں چلتا. امام بولو یا نہ بولو، حدیث میں جو آیا ہے اس کو مان لینا چاہیے. مسئلہ ختم. صحیح ابھی قربانی کا مسئلے میں ہم دیکھیں گے، حلال جانور میں 7 حرام کا تھے. کون جی بولے؟ جانور حلال ہے تو پھر کئی 7 حرام؟ کپورے نہیں کھانا بھائی، پیشاب رہتا اس میں، برابر ہی بھائی پیشاب ہی رہتا، لیکن حرام نہیں. تم نہ کہیں کھانا ہے پسند نہیں ہے نہ کھاؤ. نہیں کھانا بولنے کا تجھے اختیار نہیں ہے. حرام کے لیے دلیل ہونا، دلیل کوئی نہیں. اس بات سے کیا کرتے بہت سے لوگ خسائی گدے ڈالتے، جو کپورے ہوتے ہیں نا پیشاب کی تھیلی، تت لے چل جاوا تو 600 روپے کی جگہ 500 روپے لے لے، 100 روپے کاٹ لے تم. وہ تو اور بھی زیادہ خراب. مزدوری جانور کے حصے میں سے دینا نہیں. تو حلال جانور جب بول دیے تو حرام کہاں سے ہوا جی پھر؟ اب یہ بقرعید میں بہت مسائل اٹھائیں گے اپنے طور پر، ہمارے ہاں تمہارے ہاں کا کچھ چلتا نہیں. شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا. جو ہے اللہ کے رسول نے بتایا وہی حق ہے، بس مسئلہ ختم. ان کے قول کے آگے ہم کہتے ہیں کہ فلاں امام بولے یا منو بولے یا کس کے استاد کے پاس پڑھے، ہمارے استاد بولتے تھے، کس کے استاد کا بھی چلتا نہیں. تو یہ چیز لکھ لو بھائی، اللہ کے رسول کے قول کے آگے کسی کے قول کا اعتبار نہیں، اعتبار. اچھا یہ تو کیا ہے، شروط پڑھے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے 6.